written by S. Firan. Novel name दिल अंदरून. एपिसोड 3. ये मेरा पहला नावल है. दिल की गहराइयों से निकला हर लफ्ज़. अगर एहसासात आपके दिल को छू जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अहमद खुशी से निहाल हो रहा था जैसे ही उसकी गोद में नन्ही सी प्यारी सी कली आई. अहमद की खुशी का कोई ठिकाना ही न था. जैसे ही बेटी की वलादत की खबर मिली, उसने अपनी जेब से नोट निकाले और मुस्कुराते हुए पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटने का इंतज़ाम किया. हर नर्स, हर आया और हर मुलाजिम को उसने खुशदिली से पैसे भी दिए. नर्सें दुआएं देती, आया प्यार भरी नजरें डालकर मुबारकबाद देती और हर तरफ से मुबारकबाद की सदाएं गूंजने लगी. पूरे वार्ड का माहौल जैसे खुशियों से महक उठा हो. अहमद हर एक से सिर्फ एक ही जुमला दोहरा रहा था, अल्लाह पाक की सबसे बड़ी रहमत है. हमारी बेटी हमारी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत है. सितारा अपने हॉस्पिटल के रूम में बेटी को गोद में लिए ये सब मंजर देख रही थी. उसकी आंखें खुशी से नम थी, मगर ये आंसू दुख के नहीं, शुक्रगुजारी और खुशी के थे. उसने बेटी के माथे को चूमकर दिल ही दिल में कहा, कितनी खुशनसीब हो तुम कि तुम्हारा बाप तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझता है. रूम का दरवाज़ा खोलकर अहमद अंदर आया. सितारा थकी हुई थी, मगर खुशी उसकी आंखों में चमक रही थी. जैसे ही वो अंदर आया, अहमद ने बेटी को आहिस्तगी से क्रैडल में लटाया और फौरन पलटकर सितारा का हाथ थाम लिया. उसने सबसे पहले पाकिस्तान फ़ोन मिलाया. दूसरी तरफ उसकी वालदा की बेताब आवाज़ आई, क्या हुआ अहमद? अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो मुस्कुराते हुए बोला, अम्मी जान, अल्लाह पाक ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है. मेरे घर बेटी हुई है, बिल्कुल मेरी ही तरह लगती है. वो अपने जोश और मोहब्बत में मुसलसल बोले जा रहा था कि अचानक दूसरी तरफ से माँ की बारी आवाज़ सुनाई दी. 7 साल बाद भी अगर औलाद हुई है तो बेटा होना चाहिए था. ये तो बेटी हुई है. अहमद की माँ ने बेनियाजी और गहरी नाउमीदी के साथ कहा. सितारा जैसी औरत से और उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है. ये कभी भी हमारे ख़ानदान को मुकम्मल खुशी नहीं दे सकती. बेटियों से किधर इज्जत और सहारा मिला है कभी किसी को. ये अल्फाज अहमद के दिल पर बिजली की तरह गिरे. जो खुशी लम्हा भर पहले उसके चेहरे पर रक्स कर रही थी, अचानक साकित हो गई. उसने हैरत से कहा, अम्मी जान, बेटा या बेटी अल्लाह पाक की नेमत है, इसमें सितारा का क्या कसूर? अभी उसकी आवाज़ में लर्जिश बाकी थी कि उसका बड़ा भाई भी बोल उठा, बेटियां तो घर का बोझ बढ़ा देती हैं. ये जुमला अहमद के दिल में खंजर की तरह लगा. उसने अपने होंठ दबा लिए, जैसे खुद को कुछ भी कहने से रोक रहा हो. सितारा जो खुशी से ये सब सुन रही थी,
احمد کی ماں اور بھائی کی باتوں پر یکدم خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں چبھن اتر گئی اور نمی کی ایک ہلکی سی تہ چھا گئی۔ اسے بڑی شدت سے محسوس ہوا کہ ابھی بھی اس کے نصیب میں آزمائش لکھی ہے۔ احمد کی نظریں جیسے ہی ستارہ پر پڑی، اس کی نم آنکھوں نے احمد کا دل بے چین کر دیا۔ اس نے فوراً ہی بات سمیٹی، امی جان اللہ حافظ، یہ کہہ کر فون بند کیا اور ستارہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بڑے پیار سے لے لیا۔ احمد کی نظریں جیسے ہی ستارہ پر پڑی، اس کی نم آنکھوں نے احمد کا دل بے چین کر دیا۔ اس نے فوراً بات سمیٹی اور کہا، امی جان اللہ حافظ، اور ستارہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ احمد نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میری جان، یہ آنکھوں کے آنسو مجھے بتا رہے ہیں کہ شاید میری ہی محبت میں کچھ کمی ہے۔ کیا میرا پیار اور اب ہماری یہ بیٹی تمہارے سکون کے لیے کافی نہیں؟ احمد نے اسے قریب کر کے سرگوشی میں کہا، تم میری سب سے بڑی خوشی ہو اور یہ بیٹی ہماری محبت کی سب سے بڑی، سب سے حسین نشانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے احمد نے بیٹی کو اپنی باہوں میں لیا تو ننھی پیاری سی کلی نے اپنی بند پلکیں ذرا سی کھولی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں جیسے کسی نئے جہان کی جھلک تھی۔ اچانک اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس نے کمرے کی فضاؤں کو یکدم بدل ڈالا۔ یہ مسکراہٹ صرف ایک بچے کی معصوم ادا نہیں تھی، بلکہ یہ ستارہ اور احمد کی زندگی کے اندھیروں میں جلنے والی پہلی روشنی کی کرن تھی، جیسے برسوں کی آزمائشوں کے بعد سورج کی کرنیں بادل چیر کر نکل آئی ہوں۔ ستارہ نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں موند لی۔ اس کے دل میں یہ احساس اترا کہ یہ ننھی جان صرف ان کی اولاد نہیں، بلکہ ایک امید ہے، ایک رحمت ہے، یہ ایک دعا کی قبولیت ہے۔ احمد نے بیٹی کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے بڑے پیار سے کہا، یہ دیکھو ستارہ، ہماری بیٹی نہیں، یہ تو ہمارے گھر کی روشنی ہے۔ ستارہ، یہ صرف ہماری بیٹی نہیں، یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے، ہماری دعاؤں کا صلہ ہے۔ 7 برس کی بے قراری، ہر سجدے کی فریاد، ہر آنسو کی صدا سب کا جواب ہے یہ ننھی پیاری سی چھوٹی سی جان۔ بچی نے بے ساختہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ احمد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ دیکھو، یہ مسکراہٹ نہیں، یہ اللہ پاک کی رحمت کا چراغ ہے، روشنی ہے۔ اب کوئی اندھیرا ہمیں چھو بھی نہیں سکتا۔ ستارہ نے احمد کی بات سن کر بیٹی کو سینے سے لگایا اور سرگوشی میں کہا، یہ ننھی کلی ہماری زندگی کی دعا ہے اور دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ اس لمحے کمرے کی فضاؤں میں ایسا سکون اترا جیسے جنت کی خوشبوئیں انہیں اپنے حصار میں لے رہی ہوں۔ احمد نے
सितारा और अपनी बेटी के माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। फिर उसने जेब से अपना फ़ोन निकाला और अपनी सास का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ जैसे ही कॉल मिली, अहमद ने मुस्कुराती हुई आवाज़ में कहा, अम्मी जान, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से हमें नवाजा है, हमारी बेटी हुई है। उधर से फौरन दुआ और खुशी की आवाज़ आई, मुबारक हो बेटा जान, अल्लाह पाक इसे लंबी उम्र दे और बड़ी नसीबों वाली करे। सितारा भी करीब ही बैठी ये अल्फाज सुन रही थी। उसने मुस्कुरा कर अपनी बेटी की तरफ देखा और बड़े प्यार से बोला, अम्मी जान, ये बिल्कुल अपने बाबा जान जैसी है। आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रही हैं। अल्लाह पाक करे ये आपकी दुआओं का साया कभी भी हमसे जुदा ना हो। जब फ़ोन बंद हुआ तो सितारा ने अहमद की तरफ गहरी मोहब्बत और एहतराम से देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी की रोशनी थी। धीरे लहजे में उसने कहा, आपकी मोहब्बत ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। आप और ये नन्ही बेटी दोनों मेरे लिए वो दुआ है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। अहमद ने ये अल्फाज सुनकर सितारा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो सुकून पाया जो सिर्फ और सिर्फ सच्ची मोहब्बत और दुआओं के साए में मिलता है। अपने घर पहुंचकर अहमद ने दरवाज़ा खोला। सितारा थकी हुई थी मगर खुशी इसकी आंखों में चमक बनकर चमक रही थी। गोद में नन्ही सी प्यारी सी बेटी थी जो कंबल में लिपटी हुई फरिश्ते की तरह सो रही थी। घर के दरवाजे पर दाखिल होते ही दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा और एक खामोश मुस्कुराहट ने सब कुछ कह डाला। घर खाली था, ना कोई हंसी ना कोई मुबारकबाद देने वाला, लेकिन इस सकूत में भी एक अजब सी रोशनी छपी हुई थी। अहमद ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से गोद में लिया और दरवाजे के अंदर कदम रखते ही आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, या अल्लाह पाक, ये घर आज से वाकई ही घर बन गया है। अहमद ने सितारा के करीब झुकते हुए उसके बालों की एक लट आहिस्तगी से कान के पीछे की और बड़े नरम लहजे में बोला, सितारा जान, मुझे लगता है कि आज हमारी मोहब्बत मुकम्मल हो गई है। पहले तुम मेरी जिंदगी थी और अब तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, हमारी बेटी की सूरत में। सितारा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसकी आंखें शुक्र और मोहब्बत से भीग गई। उसने बड़े धीरे से कहा, अहमद, मैंने हमेशा ही चाहा कि हमारी मोहब्बत को कोई ऐसा रंग मिले जो वक़्त से भी आगे बढ़ जाए। आज मुझे लगता है वो दुआ कबूल हो गई है। अहमद ने उसका हाथ बड़े प्यार से थाम कर अपने लबों से छुआ और मुस्कुराकर कहा, अब ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हारा और ना हमारी परी का। तुम दोनों मेरा सुकून हो, मेरी जन्नत हो। अहमद ने खुशी खुशी अपनी वालदा को फ़ोन मिलाया। दिल चाह रहा था कि नन्ही गुड़िया का पहला हक अपनी माँ के हाथ में दे ताकि वही अपनी पोती का नाम रखें। फ़ोन पर आवाज़ सुनते ही अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी जान, अल्लाह ने हमें रहमत से नवाजा है। आप हमारी गुड़िया के लिए कोई अच्छा सा नाम तजवीज़ कर दें, ये हक सबसे पहले आप ही को है। लेकिन दूसरी तरफ से बड़े सर्द लहजे में जवाब आया, हम क्यों नाम रखें? अपनी बेगम से पूछो, उसने हमारे खानदान को आगे बढ़ाया है, जो अब हम उसके बच्चों का नाम भी रखें। ये सुनकर अहमद के दिल पर जैसे किसी ने छुरी चलाई हो। लम्हा भर को वो
بالکل خاموش ہو گیا، پھر بڑے ٹوٹے دل سے بولا، امی جان، یہ بیٹی صرف اس کی نہیں، میری اور آپ کی بھی پوتی ہے، یہ ہمارا خون ہے، آپ کا ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس کا نام رکھیں۔ مگر ماں کی طرف سے پھر وہی شکوہ ابھرا، شکوہ بڑا جواب آیا، احمد، تم نے کبھی کچھ ہماری مرضی سے کیا ہے؟ جب سے وہ لڑکی تمہاری زندگی میں آئی ہے، ہر فیصلہ تم نے اپنی مرضی سے کیا۔ اب نام بھی رکھ لو اپنی مرضی سے۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، لب کانپے، مگر وہ ضبط کر گیا۔ پھر بڑی آہستگی سے کہا، امی جان، مجھے اندازہ ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اگر ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، اللہ حافظ۔ فون بند کرنے کے بعد احمد دیر تک خاموش بیٹھا رہا، دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ اپنی والدہ کے ہر لفظ نے اس کے سینے پر ایک اور بوجھ رکھ دیا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا، نظریں جھکائی اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ پاک میری ماں کو راضی کر دے، یا اللہ پاک میری ماں کو مجھ سے راضی کر دے، میں چاہ کر بھی ان کا دل نہیں جیت سکا۔ ستارہ نے محسوس کیا کہ احمد کچھ ٹوٹا ہوا سا لگ رہا ہے، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ وہ جانتی تھی احمد اپنے زخم چھپانے کا عادی ہے۔ اسی لمحے ننھی گڑیا ہلکی سی آواز میں رونے لگی۔ احمد نے اسے بڑے پیار سے گود میں اٹھایا، پیار سے اپنے سینے سے لگایا اور آہستگی سے کہا، میری ننھی پری، تم ہی تو میرے زخموں کا مرہم ہو۔ احمد، یہ بیٹی ہمارے لیے اللہ پاک کی سب سے بڑی سوگات ہے، آئیے اس کا نام ایسا رکھیے جو اس کی شخصیت کی طرح ہی قیمتی ہو۔ احمد نے بڑی گہری نظروں سے ستارہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ عزت اور محبت تھی، اور پھر دھیرے سے بولا، ہمارے لیے یہ رحمت کتنی نایاب ہے، تو پھر اس کا نام کیوں نہ نایاب رکھا جائے۔ ستارہ کی آنکھوں میں روشنی بھر گئی، اس نے اپنی بیٹی کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا، نیاب، ہاں ہاں بالکل یہی نام، کیونکہ یہ بچی بھی ہماری محبت اور ہماری دعا کی نیاب نشانی ہے۔ دونوں کو لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ کمرے میں سکوت تھا، مگر اس سکوت میں نیاب کے ننھے وجود کی برکت اور دعاؤں کی روشنی بڑھی ہوئی تھی۔ احمد نے ستارہ کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا، آج سے یہ گھر صرف ہمارا نہیں رہا، یہ نیاب کی جنت ہے، اور اب میں ہر دعا میں یہی مانگوں گا کہ یہ ننھی پری ہمیشہ ہماری محبت اور اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں مسکراتی رہے۔ سب کے سرد رویے کی وجہ سے احمد اب تک پاکستان نہیں آیا تھا، لیکن اس بار نیاب کی پہلی سالگرہ قریب تھی۔ احمد کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ یہ خوشی سب کے ساتھ بانٹی جائے۔ اسی لیے اس نے چپکے سے سب کے لیے ٹکٹیں بک کروائی اور سرپرائز دینے کے ارادے سے پاکستان پہنچ گیا۔ احمد کو برسوں بعد دیکھ کر اس کا خاندان خوش تو بہت ہوا، لیکن جب بات ستارہ اور ننھی نیاب کی آئی تو فضا بدل گئی۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سی بے رخی تھی، جیسے وہ خوشی بانٹنے کے بجائے فاصلے پیدا کر رہے ہوں۔ خاندان کے چہروں پر احمد کو دیکھ کر خوشی تو تھی، مگر جب نظریں ستارہ اور ننھی نیاب پر گئی تو سرد مہری واضح ہو گئی، جیسے کسی نے محبت کے دروازے پر تالا لگا دیا ہو۔ یہ منظر
تیر کی طرح چبھنے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے کے اور قریب کر لیا، مگر آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی۔ احمد نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستگی سے دبایا اور سرگوشی میں کہا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں تنہا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ احمد کے لمس اور الفاظ نے ستارہ کو ہمت دی۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ چاہے دنیا سرد رویہ اختیار کرے، لیکن احمد کی محبت اور ساتھ اس کی سب سے بڑی ڈال ہے۔ نیاب اپنی معصوم کلکاریوں کے ساتھ سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی، جیسے وہ اپنے ہی انداز میں سب کو یہ جتانا چاہتی ہو کہ میں کسی ناقدری نہیں بلکہ سب کی رحمت ہوں۔ میں کسی کی ناقدری نہیں، سب کی رحمت ہوں۔ نیاب کی پہلی سالگرہ کا دن آیا تو احمد کے دل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہال آف شائن کو خاص طور پر اس شام کے لیے بک کروایا گیا تھا۔ بڑے بڑے کرسٹل کے جار فانوس چھت سے لٹک رہے تھے، جن کی روشنی پورے ہال میں ہیروں کی طرح بکھر رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی تازہ گلاب اور آرکڈز کی خوشبو مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ سرخ اور سنہری رنگ کی تھیم پر سجاوٹ کی گئی تھی۔ ہر کونے پر لائٹیں جگمگا رہی تھی۔ اسٹیج پر ایک شاندار 3 منزلہ کیک رکھا ہوا تھا، جس پر سنہری ربنز اور سفید گلاب کی باریک کاریگری کی گئی تھی۔ کیک کے ساتھ ہی ہیپی برتھ ڈے نیاب کا سائن ڈائمنڈ لائٹس میں جگمگا رہا تھا۔ ننھی سی نیاب کو ایک خاص انداز میں اسٹیج پر لایا گیا۔ چھوٹی سی پریوں جیسی گلابی فراک، سر پر تاج اور ننھے جوتے، جیسے کوئی گڑیا حقیقت کا روپ دھار کر سب کے سامنے آ گئی ہو۔ جیسے ہی اس نے کیک کو ہاتھ لگایا، پورا ہال کہکوں اور تالیوں سے گونج اٹھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے وائٹ اینڈ گولڈن ڈائننگ ٹیبلز لگائے گئے تھے۔ ہر ٹیبل پر کرسٹل کے پھولدان، خوشبودار موم بتیاں اور چھوٹی سی نیاب جیسی فرشتہ نما ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ کھانے کا اہتمام بھی شاہانہ تھا۔ بفے میں کانٹیننٹل ڈشز سے لے کر دیسی ذائقوں تک سب کچھ موجود تھا، مگر اس ہال کے ایک کونے میں بیٹھے کچھ چہرے ایسے بھی تھے جن پر وہ مسکراہٹ اور گرم جوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ چند قریبی رشتہ داروں نے محض رسمی سا ہاتھ ہلایا۔